السلام علیکم ناظرین، فیصل وائز یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، جھوٹ موٹ اپنی طرف سے گڑھ کر کسی پر کوئی الزام یا عیب لگانا، اس کو افطرائے تہمت اور بہتان کہتے ہیں۔ یہ بہت خبیث اور ذلیل عادت ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، خاص کر کسی پاک دامن مرد یا عورت پر زناکاری کی تہمت لگانا۔ یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ شریعت کے قانون میں اس شخص کو 80 کوڑے مارے جائیں گے اور عمر بھر کسی معاملہ میں اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور قیامت کے دن یہ شخص دوزخ کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ ناظرین، جھوٹ وہ گندی، گناہنی اور ذلیل عادت ہے کہ دین و دنیا میں جھوٹے کا کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ جھوٹا آدمی ہر جگہ ذلیل و خوار ہوتا ہے اور ہر مجلس اور ہر انسان کے سامنے بے وقار اور بے اعتبار ہو جاتا ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرما دیا ہے، کان کھول کر سن لو کہ جھوٹوں پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہے اور خدا کی رحمتوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید کی بہت سی آیتوں اور بہت سی حدیثوں میں جھوٹ کی برائیوں کا بیان ہے، اس لیے یاد رکھو کہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے کہ اس لعنتی عادت سے زندگی بھر بچتا رہے۔ بہت سے ماں باپ بچوں کو چپ کرانے کے لیے ڈرانے کے طور پر کہہ دیا کرتے ہیں کہ چپ رہو، گھر میں ماؤں بیٹھا ہے، یا چپ رہو، صندوق میں لڈو رکھے ہوئے ہیں، تو تم رو گے تو تم سب لڈو ڈول مٹی ہو جائیں گے۔ حالانکہ گھر میں نہ ماؤں ہوتا ہے اور نہ صندوق میں لڈو ہوتے ہیں، نہ رونے سے لڈو دھول مٹی ہو جاتا ہے، تو خوب سمجھ لو یہ سب بھی جھوٹ ہی ہے۔ اس قسم کی بولیاں بول کر ماں باپ گناہ کبیرہ کرتے رہتے ہیں، اور اس قسم کی باتوں کو لوگ جھوٹ نہیں سمجھتے، حالانکہ یقیناً ہر وہ بات جو واقعے کے خلاف ہو وہ جھوٹ ہے، اور ہر جھوٹ حرام ہے۔ خواہ بچے سے جھوٹی بات کہو یا بڑے آدمی سے جھوٹی بات کہو یا جانور سے جھوٹ، بہرحال جھوٹ ہے اور جھوٹ حرام ہے۔ ناظرین، کب اور کون سا جھوٹ جائز ہے؟ کافر یا ظالم سے اپنی جان بچانے کے لیے، یا دوسرے مسلمانوں کو جنگ سے بچانے اور صلح کرانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بات بول دے تو شریعت نے اس کی رخصت دی ہے، مگر جہاں تک ہو سکے اس موقع پر بھی ایسی بات بولے اور ایسے الفاظ منہ سے نکالے کہ کھلا ہوا جھوٹ نہ ہو بلکہ کسی معنی کے لحاظ سے وہ صحیح بھی ہو، اور اس کو عربی زبان میں توریہ کہتے ہیں۔ مثلاً ڈاکو نے تم سے پوچھا کہ تمہارے پاس مال ہے کہ نہیں، اور تم کو یقین ہے کہ اگر میں اقرار کر لوں گا تو ڈاکو مجھے قتل کر کے میرا مال لوٹ لے گا، تو اس وقت تم یہ کہہ دو کہ میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، اور نیت یہ کر لو کہ میری جیب یا میرے ہاتھ میں کوئی مال نہیں ہے، باکس یا جولے میں ہے، تو اس معنی کے لحاظ سے تمہارا یہ کہنا میرے پاس کوئی مال نہیں ہے یہ سچ ہے، اور اس معنی کے لحاظ سے میری ملکیت میں بھی کوئی مال نہیں ہے یہ جھوٹ ہے۔ اس قسم کے الفاظ کو عربی میں توریہ کہا جاتا ہے، اور جہاں جہاں یہ لکھا ہوا ہے فلاں موقعوں پر مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ توریہ کے الفاظ بولے اور اگر کھلا ہوا جھوٹ بولنے پر کوئی مسلمان مجبور کر دیا جائے تو اس کو لازم ہے وہ دل سے اس جھوٹ کو برا جانتے ہوئے جان و مال کو بچانے کے لیے صرف زبان سے جھوٹ بول دے اور اس سے توبہ کر لے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔